ہیلو لسنرز، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی میرا سکون ہو تم، از قلم میرب حیات۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ اس کی ضد سے مجبور ہو کر سلمی جہاں نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اون بھی چند دن رہ کر واپس جا چکا تھا۔ جمل کے دن بوجھل اور راتیں اداس گزرنے لگی تھیں، کیونکہ شہباز حسن کی طرف سے مکمل طور پر خاموشی تھی۔ اپنے کیبن میں آنکھیں موندے بیٹھی وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب اس نے شہباز اینڈ سنز جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یہاں کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا، سیلری پیکیج بھی اچھا تھا اور کولیگز بھی کافی کوآپریٹیو تھے۔ شہباز حسن کا رویہ بھی اس کے ساتھ بے حد نرم تھا، مگر مسئلہ تو سارا اس کے دل کا تھا۔ کمبخت دل کا کیا کرتی جو دن بدن اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ کلائی میں پہنی 3 چوڑیاں سے کھیلتے ہوئے وہ ہولے ہولے ریوالونگ چیئرز پر جھول رہی تھی۔ چند دن پہلے کا منظر بند آنکھوں کے پردوں پر لہرایا تھا۔ وٹ اباؤٹ یسٹرڈے؟ انٹرکام کے ذریعے اسے فوری طور پر اپنے آفس روم میں بلا کر وہ جو بات اس سے پوچھ رہا تھا، اس نے جمل کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بات کا مطلب سمجھ کر بھی اکثر یہی سوال پوچھ بیٹھتی تھی۔ اس پروپوزل کی بات کر رہا ہوں جو کل آپ کے لیے آنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر بھیگی پھیلی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے وہ بڑی سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ نظریں مسلسل اس کے گلاب چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کے بے تابیاں بے باکیاں محسوس کرتے ہوئے جمل کی پلکوں پر حیا اترنے لگی۔ وہ آپ نے منع تو کر دیا تھا، جمل نے نگاہ جھکا کر کہا۔ ہتھیلیاں غرق آلود ہو رہی تھیں۔ کیا کہا تھا؟ اس کو اپنے ہاتھ مسلتے دیکھ کر وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر جمل نے آہستگی سے پلکیں اٹھائیں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں شادی نہیں کر سکتی، تو میں نے اپنی مدر کو اس رشتے کے لیے انکار کر دیا ہے، کہہ کر جمل پھر سے نگاہ جھکا گئی۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ دیٹس گڈ، بٹ میں نے جو آپ پر شادی والی ریسٹرکشن لگائی ہے، اس کا مطلب یہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی فی الحال فوری طور پر آپ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ جمل ایک بار پھر نگاہ اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ شہباز حسن کو اس کا یوں بار بار نگاہیں جھکانا اور اٹھانا اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگ رہی تھی کہ کاش وہ اس پر اتنا حق رکھتا کہ ان پلکوں کو بھرپور انداز میں چھو سکتا۔ اس نے بے چینی سے نگاہ پھیر لی۔ فی الحال مطلب؟ لہجہ ہچکچاہٹ زدہ سا تھا۔ مطلب آپ میرا نقصان پورا ہو جانے کے بعد شادی کر سکتی ہیں، وہ آرام سے کہہ رہا تھا۔ اور آپ کا نقصان کب پورا ہوگا؟ وہ حیران پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ خواہ مخواہ ہی یہ نقصان اسے ذلیل کروائے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ اگر چند ماہ تک آپ سے شادی ہو جائے تو ضرور پورا ہو جائے گا۔ اس کی بات پر جمل نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا۔ رخساروں پر گلال بکھرنے لگے۔ مجھ سے شادی؟ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ سوری، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی شادی، اگر آپ کی شادی ہو جائے تو۔ شہباز حسن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ جمل نے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کان جو کچھ اچھا سننے کی توقع کر رہے تھے، شہباز حسن کی بات سن کر بہرے سے ہو گئے تھے۔ مزید کوئی سوال جواب کیے بنا وہ اس سے اجازت لے کر بے دلی سے واپس اپنے کیبن میں آ گئی۔ اور پھر اسی روز جمل کو پتہ چلا کہ شہباز حسن 15 دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے۔ وہ کیوں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اس بات سے جمل کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر اس کو کچھ معلوم تھا تو بس یہ کہ 15 دنوں تک وہ اس شخص کا دیدار سے محروم رہے گی۔ وہ اس کے جانے سے پہلے ہی اس سے ملنا چاہتی تھی، ایک بار اسے سرسری سا ہی صحیح مگر دیکھ لینا چاہتی تھی، مگر افسوس کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ٹھہری تھی۔ وہ اپنے کیبن سے نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے باہر کی طرف لپکی تھی، مگر یہ قسمت بھی نہ، جمل نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی دور ہوتی گاڑی کو دیکھا تھا، اور آج 15واں دن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج وہ ضرور آئے گا۔ شہباز حسن لاپرواہ نہیں تھا، وہ جو کہہ دیتا تھا وہی کرتا تھا، مگر آج شام ہونے
کو تھی مگر وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ سورج ڈوبنے کو تھا مگر شہباز حسن کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ آنکھیں موندے یوں ہی اپنے وجود میں سرایت کرتے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ گھڑی کی چلتی سوئیاں کی ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ اس کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ انتظار کتنا جان لیوا شے ہے، اس بات کا اندازہ اسے ان 15 دنوں میں بخوبی ہو چکا تھا، اور وہ تو اب جیسے جان ہاتھوں سے نکلنے کو ہی تھی، کیونکہ ڈیوٹی ٹائم آف ہونے میں فقط 30 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ جمل کے گلابی پڑتی آنکھوں سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ گھڑی کا چھوٹا حصہ شام کے 5:30 بجا رہا تھا۔ تبھی اس کے کیبن میں رانیہ ریسپشنسٹ آئی تھی۔ اگر آپ فری ہو چکی ہیں تو پہلے آپ چلی جائیں، ڈرائیور آپ کا ویٹ کر رہا ہے، رانیہ نے شائستگی سے کہا۔ جمل کے دل میں کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ کل رات اتنی خوشی میں تو وہ سو بھی نہیں سکی تھی۔ وہ خوشی یہ کہ وہ صبح شہباز حسن سے ملے گی، شہباز حسن واپس آ جائے گا، مگر یہاں تو صبح سے شام ڈھل رہی تھی مگر شہباز حسن کا تو کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ یعنی ایک اور لمبی رات۔ جمل کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ نہیں، ابھی میرا کچھ کام باقی ہے، پہلے آپ چلی جائیں۔ جانے کس طرح اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے تھے، حالانکہ اب مزید یہاں رکنا بے وقوفی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اس لیے ہی کہہ رہی تھی کیونکہ آپ کا گھر ذرا قریب ہے، مجھے چھوڑ کر آنے میں ڈرائیور کو ٹائم لگ جائے گا۔ رانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، میں انتظار کر لوں گی، دھیمے لہجے میں وہ کہہ کر اس نے ونڈو آن کر لی۔ رانیہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی جمل نے بے دلی سے ہتھیلی تلے دبے ماؤس کو پرے کیا تھا اور ریوالونگ چیئر کی پشت پر سے ٹیک لگا لی۔ آنسو بہت تیزی سے کھلی پلکوں کی پار توڑ کر رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ جمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے کرلاتے دل کو نوچ کر کہیں دور پھینک دیتی۔ خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس انسان کے لیے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ بے بسی کا شدید احساس تھا جس سے مغلوب ہو کر وہ رو رہی تھی۔ اسے یوں ہی سسکتے ہوئے چند لمحے گزرے ہی تھے کہ اسے اپنے چہرے پر تپش کا احساس ہوا۔ وہ تپش کس کی بے تاب نظروں کی تھی؟ جمل نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور گردن موڑ کر دیکھا۔ پہلے تو آنکھوں میں بے یقینی اتری تھی، پھر اگلے ہی پل وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایسا کرنے سے وہ شخص اب بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے 2 قدم دور تھا۔ جمل کے دل کی دھڑکنیں اسے دیکھ کر معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگیں۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو میں یکدم اضافہ ہوا تھا۔ اب کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ جانے کس جذبے کے تحت اس کے لبوں سے یہ شکوہ برآمد ہوا تھا۔ شہباز حسن جو اسے یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا، اس کی زبان سے نکلا ہوا شکوہ سن کر ہولے سے مسکرا دیا۔ سفر کی ساری تھکان اترنے لگی تھی، جبکہ اس کو یوں مسکراتے دیکھ کر جمل اور شدت سے رو دی۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی، بھلا ضرورت ہی کیا تھی اتنی بے خودی دکھانے کی؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ شاہ فوراً پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے چیئر کا رخ اپنی طرف موڑ کر نرمی سے اسے پکارا۔ مس جمل، ادھر دیکھیں میری طرف۔ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ شہباز نے اسے چھونے سے مکمل احتراز برتا تھا، مگر وہ حوض منہ چھپائے بلک رہی تھی۔ اگر آپ سیدھی نہ ہوئیں تو میں خود آپ کے ہاتھ چہرے سے ہٹا دوں گا۔ بھاری آواز، لہجے میں سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ شہباز حسن سے کچھ بھی بات کی جا سکتی تھی، وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ سو جمل نے ہولے سے اپنا چہرہ اونچا کر لیا۔ آنسو صاف کر کے ہاتھوں کو گود میں رکھ کر وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ رویا رویا گلابی چہرہ شہباز حسن کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ بھیگی ہوئی گھنیر پلکیں رخساروں کو چوم رہی تھیں۔ سرخ ہوتی ہوئی ناک اور اس میں چمکتی لونگ شہباز حسن کے دل کی دنیا تہوبالا کر گئی تھی۔ اس کے لیے بے تاب ہوتے ہوئے دل کو سنبھالنا دشوار ہونے لگا۔ یہاں میری طرف دیکھیں اور مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے؟ شاہ نے نرمی سے کہا، جبکہ لفظ پرابلم پر جمل نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، جو مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ دل میں تو آیا کہہ دے کہ آپ ہی تو ہیں پرابلم، مگر شہباز حسن کی آنکھوں میں
ٹھاٹھے مارتا جذبوں کا طوفان اسے دوبارہ نگاہ چکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں مس جمل، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کیا پرابلم ہے؟ وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہا تھا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ سر گلابی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ اس کا نازک دل حقیقتاً شہباز حسن کی اتنی قربت پا کر پاگل سا ہو رہا تھا، جبکہ شاہ اس کے چہرے پر پھیلتے حیا کے رنگوں کو جانچتے ہوئے سرشار سا ہوا تھا۔ مگر مجھے یہاں ایسے بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، وہ اس کے مدہوش کن حسن میں کھویا کھویا سا کہہ رہا تھا۔ زمل نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر چیئر کو ذرا پیچھے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجبوراً وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میرا ڈیوٹی ٹائم آف ہو چکا ہے، میں چلتی ہوں اب، آہستگی سے کہہ کر زمل نے اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر وہ فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ زمل اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ سر مجھے جانے دیں پلیز۔ آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ وہ مزید چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ زمل کا سانس سینے میں ہی اٹکنے لگا۔ پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں رو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھ کر شہباز حسن نے اسے مزید تنگ کیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ زمل کی حالت غیر ہونے لگی۔ اور کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ اب بھی کیوں آئے ہیں آپ؟ رائٹ، یہی کہہ رہی تھی نا آپ؟ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ ایک قدم مزید آگے ہوا۔ زمل کا دل سکڑ کر رہ گیا۔ نتیجتاً پیچھے ہٹنے کی کوشش میں وہ چیئر پر گر سی گئی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ وہ جھکا تھا اور چیئر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے ہلنے تک کی جگہ ختم کر دی تھی۔ زمل کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ترین ہونے لگی تھی۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا، پلیز 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 مجھے چھوڑ دیں، دور ہو جائیں، اس نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ گلابی ہونٹ لرز رہے تھے، رخساروں پر پھسلتے شفاف موتی اسے مکمل طور پر پاگل کر چکے تھے۔ دفعتاً وہ ہوش میں آیا تھا۔ سریعت سے سیدھا ہوا ضمیر نے اچھی خاصی ملامت کی تھی، جبکہ زمل اس کے دور ہو جانے پر فوراً کھڑی ہوئی تھی اور اس کی سائڈ سے نکل کر وہاں سے جانے کو جلدی سے آگے بڑھی، مگر اس کی یہ کوشش شہباز حسن نے ناکام بنا دی تھی۔ وہ اس کی کلائیاں تھام چکا تھا اور اس کے پہلے لمس پر زمل اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی تھی۔ پورے وجود میں ایک میٹھا سا درد سرایت کر رہا تھا۔ وہ اس سے اس قدر دلیری کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ زمل کھوئی کھوئی سی پلٹی تھی۔ آئی ایم سوری مس زمل، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں آپ کے آنسو دیکھ کر ڈسٹرب ہو گیا تھا، بس اسی لیے وجہ جاننے کے لیے آپ کو روک بیٹھا۔ وہ بے حد نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے پل پل بدلتے لہجے پر حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے زمل نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اٹس اوکے، وہ کہہ کر زبردستی مسکرائی تھی۔ شہباز حسن کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اب میرا ہاتھ چھوڑ دیں پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نگاہ جھکا کر وہ التجا کر رہی تھی۔ اوہ سوری اگین۔ اس نے فوراً زمل کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ زمل اللہ حافظ کہتی ہوئی سریعت سے وہاں سے بھاگی تھی۔ دل بڑی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ پل میں تولا، پل میں ماشا۔ وہ ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ دوسری جانب شہباز حسن بے چینی سے اسے اپنے آفس میں ٹہل رہا تھا۔ دل کی دعائیاں عروج پر تھیں، ساتھ ساتھ دماغ بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا، تاہم ضمیر بھی فی الوقت کچھ ناراض سا چپ تھا۔ جب ہاتھ پکڑ ہی لیا تھا تو پرپوز ہی کر دیتے۔ دل چلایا تھا، ارے پاگل ہو کیا؟ وہ رو رہی تھی، پریشان تھی، اور ایسے میں وہ پرپوز کرنا ٹھیک رہتا کیا؟ پاگل، چپ کر کے بیٹھو، تم مجھے ذلیل کروا کر ہی رہو گے۔ دماغ نے دل کو لتاڑا تھا۔ تم تو جیسے بہت عقل کل ہو، اگر میری آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ وہ میرے لیے ہی رو رہی تھی۔ دل نے بھی فٹ جواب دیا، ارے عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ خوش فہمیاں پال کر بیٹھ جاؤں۔ دماغ کے پاس بھی ہر بات کا جواب تھا۔ شہباز حسن زچ ہونے لگا۔ حسن یہ میری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں بھی تمہارے لیے وہی جذبات ہیں جو تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے ہیں۔
اب مان بھی جاؤ حسن، دل اس کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار تھا۔ یہ دل تو ہے ہی پاگل، تم اس کی مت سنو، وقت رہتے ہی پیچھے ہٹ جاؤ نہ، ورنہ دوسری بار بھی تکلیف اٹھاؤ گے۔ دماغ نے اسے جھنجھوڑ کر کہا تھا۔ اس کا بھیانک ماضی اسے یاد دلا رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہاں، اس کا ماضی جسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں پلیز حسن، اس کی بات مت سنو، مجھے زمل چاہیے، مجھے زمل لا کے دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اسے دماغ کی باتیں سنتا دیکھ کر دل سسکنے لگا۔ اس کے رونے کو مت دیکھو، وہ اپنے آنسو یاد کرو جو تم نے زرمینے کی بے وفائی پر بہائے تھے۔ اس کا دماغ سب کچھ یاد دلانے پر تلا ہوا تھا۔ شہباز حسن نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ماضی کسی فلم کی ریل کی طرح دماغ میں چلنے لگی تھی، مگر دل اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ جو گزر چکا ہے اسے مت سوچو، تمہارا دماغ تمہیں ورگلا رہا ہے۔ زمل ویسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی، بہت معصوم ہے۔ مجھے زمل دے دو حسن، مجھے زمل دے دو۔ دل کی سسکیاں بڑھنے لگیں۔ زرمینیں بھی معصوم ہی تھی ویسے، دماغ نے طنزیہ جواب دیا۔ شہباز حسن کی بند آنکھوں میں زمل افندی کا گلاب چہرہ اترنے لگا۔ دل مزید پاگل ہونے لگا۔ زمل زمل زمل، مجھے بس زمل چاہیے۔ دل بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ وہ فوراً چلتی آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا۔ آئی لو زمل، آئی لو زمل، آئی لو ہر۔ اس کے لبوں پر بے آواز حرکت کر رہے تھے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار زرمینے کا دیا ہوا زخم یاد کر لینا۔ اس زمل کی محبت کا اعتراف کرتے دیکھ کر دماغ نے ایک آخری سی کوشش کی۔ او جسٹ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، وہ درشتگی سے چلایا تھا۔ مگر کس پر؟ وہ حیرت سے خالی کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اندر سے آنے والی آوازیں دم توڑ چکی تھیں۔ اس کے آفس روم میں ایک گہری خاموشی تھی۔ آفس روم خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یعنی وہ اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے اس نے جیسے خود سے پوچھا تھا، ہاں مجھے زمل چاہیے، صرف زمل۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ شہباز حسن کے دل کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ دل کی بات ہی سننا چاہتا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا۔ خاموشیاں اس تاریکی میں رقص کر رہی تھیں۔ زرخان نے اچانک کروٹ بدلی تھی۔ محرم جو اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اپنا بچپن یاد کر رہی تھی، اس کے یوں کروٹ بدل لینے پر فوراً آنکھیں میچ گئی۔ زرخان نے آدھی کھلی آنکھوں سے اس کا یوں آنکھیں بند کرنا دیکھا تو کیا وہ جاگ رہی تھی؟ زرخان عباسی کے سوئے حواس بیدار ہونے لگے۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس گھر میں، اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اسے روزانہ باقاعدگی سے ہاسپٹل لے کر جاتا تھا اور آفس سے واپسی پر اسے گھر لے آتا تھا۔ ڈنر کر کے وہ کچھ دیر موبائل استعمال کرنے کے بعد خود بھی لیٹ جایا کرتا تھا اور محرم کو بھی سونے کا کہہ دیتا تھا۔ ہاں، وہ اس سے سونے کا کہہ کر کروٹ بھی تو بدل لیا کرتا تھا، تو کیا وہ سو جایا کرتی تھی؟ زرخان نے پوری آنکھیں کھول کر اس کی لرزتی پلکیں دیکھی تھی۔ اسے یاد آیا وہ روزانہ صبح جاگنے میں 9 بجا دیا کرتی تھی، جبکہ زرخان خود 7 بجے ہی اٹھ جایا کرتا تھا۔ تو کیا وہ ساری رات جاگتی رہتی تھی؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ وہ خود 11 بجے کے بعد ہی سو گیا تھا۔ زرخان کو حقیقتاً اس کے جاگنے پر تشویش سی ہوئی۔ محرم، اس نے پکارا۔ اس کی خمار آلود آواز سن کر محرم کا دل سکڑنے لگا تھا۔ اس نے مزید سختی سے آنکھیں میچ لیں، جیسے جتانا چاہ رہی ہو کہ وہ سو رہی ہے۔ اس معصوم ادا پر زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ زرخان نے اپنی سائیڈ کا لیمپ آن کیا۔ محرم، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، آنکھیں کھولو۔ مسکراتی ہوئی سرگوشی نما آواز تھی۔ غیر ہوتے دل کو سنبھالتے ہوئے محرم نے آہستہ سے پلکیں کھولیں۔ زرخان نے اس کی آنکھوں میں نہ چاہتی وحشت کچھ حیرت سے دیکھی۔ سوئی کیوں نہیں تم؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ محرم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ شش، رونا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر وہ قدرے سختی سے بولا، بتاؤ مجھے، ابھی تک کیوں نہیں سوئی تم؟ لہجے میں نرمی تھی۔ وہ مجھے یہاں نیند نہیں آتی کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ اس لیے صبح 9 بجے تک بستر میں گھسی رہتی ہو؟ زرخان نے اسے چھیڑا۔ وہ تو رات کو دیر سے آنکھ لگتی ہے تو اسی لیے صبح میں پتہ نہیں چلتا، وہ آنسو پوچھتے ہوئے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔
زرخان اس کی شرمندگی سے محظوظ ہوا۔ لیکن اب تو تمہیں یہاں آئے کافی دن ہو چکے ہیں، اب بھی نیند نہیں آتی تمہیں؟ وہ محض 7 دنوں کو کافی دن بتا رہا تھا۔ محرم نے نگاہ جھکا لی۔ مجھے رات کو ممی کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، میں انہیں ہگ کر کے سوتی ہوں۔ اب کیسے کروں انہیں ہگ، وہ تو ہاسپٹل میں ہیں، پلکیں جھکا کر کہتی وہ پھر سے رونے لگی۔ ممی مجھے ساری رات یاد آتی رہتی ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہی تھی۔ زرخان کو حقیقتاً اس پر ترس اور خود پر غصہ آیا تھا۔ خود تو وہ آرام سے سوتا رہا اور وہ بیچاری جاگتی رہی تھی۔ اس کی طرف نرمی سے دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا قریب ہوا۔ تم مجھے ہگ کر لو۔ اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر ٹکے آنسو دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے کہہ گیا۔ اس کی بات سن کر محرم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کان کی لوئیں سرخ ہونے لگی تھیں، پھر پانی بھری آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے کہہ رہی ہو توبہ کریں۔ زرخان نے اس کی بھرائی ہوئی سبز آنکھوں میں دیکھا، بے حد قریب۔ وہ ہرنی جیسی آنکھیں اپنے اندر جیسے سحر انگیز رکھتی تھیں۔ دل میں پھر سے ہلچل ہوئی تھی، ایک زوردار لہر اٹھی تھی، لیکن اس بار گھبرانے کی بجائے وہ مسکرا دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شور ہوں تمہارا، آؤ مجھے ہگ کر کے سو جاؤ۔ زرخان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ فوراً پیچھے کو کھسکی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان بیڈ کے بیچ رکھے کشن زرخان کے قریب ہونے سے اپنی جگہ سے ہل چکے تھے۔ پلیز میرے قریب مت آئیں، اس نے نزدیک ہوتا دیکھ کر محرم نے التجا کی۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، ورنہ اسے یوں گھبراتے شرماتے دیکھ کر اس کے دل میں گدگدی سی ہو رہی تھی۔ بتاؤ نا، کیوں نہ آؤں میں تمہارے قریب؟ بیوی ہو تم میری؟ زرخان اسے باور کروایا۔ ہاں بیوی تو ہوں، مگر وی آر مسلمز نا، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ واٹ؟ اگر مسلمز ہیں تو کیا ہم حگ نہیں کر سکتے؟ وہ اس کی عجیب و غریب منطق پر حیران ہوا۔ نہیں، کیونکہ ایسے گندا کام نان مسلمز کرتے ہیں۔ وہ بنا اٹکے جلدی بول رہی تھی، لرزتی پلکوں کو جھکاتے ہوئے وہ زرخان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی دلیل سن کر زرخان کے لیے حلق سے بے اختیار امڑتا قہقہہ روکنا محل ہو گیا تھا، جبکہ اسے یوں ہنستے دیکھ کر محرم کا چہرہ خفت سے لال ہو گیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ انڈین ڈرامے ہیں نا، اس میں نے ہیرو ہیروئن کو چیپ سے ہگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی صفائی میں بڑی روانی سے بول رہی تھی، جبکہ زرخان بمشکل اپنی ہنسی روکنے میں کامیاب ہوا تھا۔ پھر ایک بھرپور نگاہ اس کے نازک وجود پر ڈالی۔ اسے پہلی بار اپنے اور اس کے رشتے کی نوعیت کا احساس ہو رہا تھا۔ چیپ ہگ مینس؟ نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے وہ بڑے غور سے اس کے چہرے پر پھیلی حیا کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ چیپ ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب تو نہیں ہوتا؟ محرم کے لہجے میں خفگی تھی۔ زرخان کی شوق نظر اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اور تم بھی میری ایک بات سمجھ لو، ہسبینڈ اینڈ وائف صرف ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمز ہوں یا نان مسلمز۔ ان میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ چیپ نہیں ہوتا، وہ جائز ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھاری لہجے میں وہ بولتا وہ محرم کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ اس نے سینے سے لگے کشن میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ اپنی معصوم اداؤں سمیت بہت چپکے سے اس کے دل میں اترتی گئی اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ویسے کون سا ڈرامہ دیکھا تھا تم نے؟ وہ غیر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ناگن 3، کشن میں منہ چھپائے ہی اس نے جواب دیا۔ ڈرامے کا نام سن کر زرخان کو پھر سے ہنسی آنے لگی۔ یہ کیسا نام ہے؟ اور فاطمہ مام تمہیں دیکھنے دے دیتی تھی انڈین ڈرامے؟ وہ مصنوعی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ حقیقتاً وہ چاہتا تھا کہ محرم اس سے باتیں کرے۔ بالکل بھی نہیں، وہ تو ردا کی بہن دیکھتی تھی نا، تب میں بھی چپکے سے ان کے گھر جا کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ فوراً چہرہ اونچا کر بولی۔ تو اس میں ہگ والا سین کب آتا تھا؟ وہ پھر سے اس بات پر آ گیا تھا۔ انداز پر شوق تھا۔ شروع میں تو ناگن کو ہیرو سے نفرت ہوتی ہے نا، پھر جب ان دونوں کو پیار ہو جاتا ہے تب وہ بولتے وہ اٹکنے لگی۔ بولو نا، تب کیا؟
زرخان ہولے سے مسکرایا۔ تب وہ حق کرتے ہیں نگاہ جھکا کر اس نے جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا تھا۔ تو تم بھی کرو نا حق، ہم ہسبینڈ وائف ہیں، تم مجھے حق کر سکتی ہو۔ زرخان نے سرگوشی کی۔ محرم گھبرا گئی۔ میں نے بتایا تو ہے، پہلے ناگن کو پیار ہوا تھا، پھر انہوں نے حق کیا تھا۔ محرم نے اپنی بات کو پھر سے دہرایا۔ تو تم بھی کرو پیار، تمہیں کس نے روکا ہے؟ زرخان کے کہنے پر اس کا دل شور مچانے لگا۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اس کا شہابی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں کروں پیار آپ سے؟ وہ اتنی پریشانی سے پوچھ رہی تھی کہ جیسے زرخان نے کوئی بہت مشکل کام اسے سونپ دیا ہو۔ ہاں، مجھ سے ہی تو، تم نے ہی تو کہا کہ حق کرنے سے پہلے پیار کرنا لازمی ہے، تو تم پہلے مجھ سے پیار کرو اور پھر مجھ سے حق کرنا۔ وہ بڑا آسان حل بتا رہا تھا، مگر حق کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ شرم سے لال ہوئے جا رہی تھی۔ زرخان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ ضروری تو نہیں، ضروری تو بہت کچھ ہے، مگر فی الحال میرا ارادہ بس حق کا ہی ہے، اس لیے اب جلدی سے بتاؤ کب میرے سینے سے لگو گی؟ وہ بڑی بے باک گفتگو کر رہا تھا، یا شاید محرم کو ہی ایسا لگ رہا تھا۔ ابھی پیار نہیں ہوا مجھے آپ سے، وہ نگاہیں جھکائے سرخ چہرہ کشن کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو بتاؤ نا کہ کب کرو گی؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا، مگر حقیقتاً اس کے ننھے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہ رہا تھا کہ محرم کے لیے اب اگر کچھ اہم ہے تو وہ صرف زرخان عباسی ہی ہے۔ وہ خود کو اس کی شفاف آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے کورے دل، دماغ اور وجود پر پورے زرخان عباسی کی چھاپ ہو۔ وہ ایسا ہی تھا، شاید محرم کے معاملے میں ہو گیا تھا۔ کب کرو گی؟ آپ بتائیں۔ کب کروں؟ آپ بتائیں۔ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے پیار نہ ہو، معمول کا کرنے والا کوئی کام ہو۔ اس کی اس ادا پر زرخان کا دل ڈگمگانے لگا۔ ابھی اسی وقت زرخان کا لب و لہجہ بوجھل ہو رہا تھا۔ ابھی تو نیند آ رہی ہے، میں سو جاتی ہوں، کچھ دن بعد کر لوں گی پیار، جلدی سے کہہ کر وہ کروٹ بدل گئی، کیونکہ زرخان کی بدلتی نگاہیں اس کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ پھر حق بھی کرو گی نا؟ زرخان کا لہجہ مسکاتا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ ادھر رخ کیے ہی جلدی سے بولی۔ زرخان نے بامشکل اپنا قہقہ قابو کیا اور قدرے کھسک کر اپنی سائیڈ پر ہو گیا، پھر ایک بھرپور نگاہ اس کی پشت پر ڈالی جو اس کی نیند خراب کر کے شاید واقعی سو چکی تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ اب ملیں گے کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔